بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ انسان کی مٹی میں خطا بھی شامل ہے۔ وہ خطا کی مٹی سے بنایا گیا ہے، تبھی زندگی کے کسی نہ کسی موڑ پر وہ کوئی نہ کوئی بڑی غلطی کر جاتا ہے۔ میرے بابا نے بھی ایسی ہی غلطی کی کہ جس کے اثرات ان کی اولاد کو برباد کر گئے۔ وہ پولیس کے محکمے میں ملازم تھے، جہاں رشوت کی ریل پیل تھی۔ میرے بابا شروع میں بددیانت نہ تھے، لیکن بعد میں اس اچھوت کے مرض سے نہ بچ سکے۔ دوسروں کی دیکھا دیکھی وہ بھی اپنی فیملی کی خوشحالی کی خاطر اس دلدل میں اتر گئے۔ بات دراصل یہ تھی کہ جس صوبے میں ان کی تعیناتی تھی، وہاں کا سربراہ ہی اس بری لعنت میں ڈوبا ہوا تھا۔ جس اداروں کے سربراہ بددیانت ہوں، وہاں ان کے ماتحت بھی درست خطوط پر ملازمت کا سفر جاری نہیں رکھ سکتے۔ لہٰذا اس کی ماتحتی میں کچھ دیانتدار آفیسر بھی بددیانتی پر مجبور تھے۔ سو میرے بابا ہی نہیں، محکمے کے باقی ملازم بھی رشوت ستانی کے اس دلدل میں گلے گلے ڈوبے ہوئے تھے۔ کہتے ہیں رزق حلال انسان کے اخلاق اور کردار کو کندن کی مانند نکھار دیتا ہے، خواہ اس میں کتنی ہی تکلیف کیوں نہ چھپی ہو، جبکہ حرام کی کمائی آدمی کے خون میں برائی کا زہریلا بیج بو دیتی ہے۔ اس بات سے کوئی اتفاق کرے نہ کرے، مجھ کو اس امر پر یقین ہے، کیونکہ یہ سب کچھ مجھ پر بیتی ہے۔ بابا کی رشوت ستانی نے جہاں ہمارے گھر پر ہن برسایا اور آسائشوں کے دروازے کھولے، وہاں ہم کو نکما، کام چور اور آرام پسند بھی بنا دیا۔ یہی وجہ ہے کہ میرے دونوں بھائی اعلیٰ اسکولوں میں پڑھنے کے باوجود اعلیٰ تعلیم سے محروم رہے۔ ہم دونوں بہنیں بھی ظاہری نمود و نمائش کی رسیا ہو کر روحانی سکون اور طمانینت کھو بیٹھیں۔ ہمیں جب زندگی کی ساری سہولتیں حاصل ہوئیں تو ہمارے مزاج اور رنگ ڈھنگ بھی بدلنے لگے۔ ہم محنت سے جی چرانے لگے۔ تبھی قدرتی طور پر ہم چاروں بہن بھائی اس انسانی عظمت سے محروم ہوئے جو کردار کی پختگی کے روپ میں حاصل ہوتی ہے۔ ہم سبھی بہن بھائیوں میں یہ کمی رہ گئی کہ محنت سے دور ہوئے تو پڑھائی سے بھی دور ہو گئے۔ نتیجہ یہ نکلا کہ ایسے وسائل تلاش کرنے لگے جس میں بنا محنت سرمایہ حاصل کیا جائے۔ بھائی راتوں رات دولت مند بن جانے کے خواب دیکھنے لگے اور انہی خوابوں کی تعبیر کو پانے کے خاطر وہ غلط قسم کے لوگوں میں جا پھنسے۔ دونوں بھائی راشد اور ارشد دونوں دولت کمانے کے چکر میں ایک ایسے گروہ کے رکن بن گئے جو اسمگلنگ اور منشیات فروشی کا مکروہ کاروبار کرتا تھا۔ ان کو یہ ظلم تھا کہ ہمارا باپ تو پولیس آفیسر ہے، ہم پکڑے گئے تو بھی کوئی ہمارا کیا بگاڑ لے گا۔ کچھ دن تک تو بابا کو علم نہ ہوا کہ میرے بیٹے کیسے گروہ کے ہتھے چڑھ گئے ہیں، مگر جب بیٹے بریف کیس بھر بھر کے نوٹ لانے لگے تو انہوں نے حقیقت جانتے ہوئے بھی چپ سادھ لی کہ ان کے ایمان کو رشوت کے رویے نے کمزور کر ڈالا تھا، یا ان کو اپنے عہدے کی طاقت کا ظلم تھا۔ منشیات کی لعنت کتنی قابل مذمت ہے، اس بات سے واقف ہونے کے باوجود بابا نے بیٹوں کو غلط راہ پر چلنے سے نہیں روکا، کیونکہ وہ رشوت کے روپے سے حاصل کیے ایک قیمتی پلاٹ کو جلد از جلد پلازا کا روپ دینا چاہتے تھے۔ بڑی بہن کی شادی ایک امیر گھرانے میں ہو گئی۔ ان کی قسمت کہ شوہر اچھا ملا، تاہم بابل کی ہر بیٹی کی قسمت ایک سی نہیں ہوتی۔ پاپا کے برعکس شادی کے روپ میں بدقسمتی میری راہ دیکھ رہی تھی۔ میرے لیے جو رشتہ آیا، بظاہر تو یہ لوگ تعلیم یافتہ، سلجھے ہوئے اور شریف خاندان سے تھے۔ گھرانہ بھی خوشحال نظر آتا تھا۔ امی بابا نے ہاں کر دی اور میرا نکاح فرخ سے ہو گیا۔ 1 سال بعد رخصتی ہوئی۔ میرے سسر صاحب بزنس کرتے تھے۔ ان کا کاروبار بہت اچھا جا رہا تھا۔ ان کے بیٹے بھی اس کاروبار میں شریک تھے، سو مشترکہ فیملی سسٹم تھا۔ گھر کی بڑی ساس تھیں، نوکر خدمت کے لیے موجود تھے، غرض ہر طرح سے سب اچھا تھا۔ میں بیاہ کر سسرال آ گئی۔ شوہر درویش صفت تھے، ان کو دولت سے زیادہ دلچسپی نہ تھی۔ وہ کاروبار کے جھمیلوں سے آزاد ہو کر مزید تعلیم حاصل کرنا چاہتے تھے۔ ان کو بزنس کی پابندی نہ بھائی، وہ وکیل یا آفیسر بننے کے خواہاں تھے۔ جب ان کے والد نے بیٹے کا رجحان تعلیم کی طرف دیکھا تو ان کو اعلیٰ تعلیم حاصل کرنے کے لیے آزاد کر دیا۔
تاکہ CSS کی تیاری کر لیں اور اعلیٰ آفیسر بن جائیں، یا پھر وکالت کر کے خود کو پائے کا قانون دان ثابت کریں۔ ان کی خوش قسمتی کہ سب گھر والے ان کا ساتھ دے رہے تھے، لیکن میری بدقسمتی کہ میں نے ہی ان کا ساتھ نہ دیا اور پڑھائی کے معاملے میں ان کی دل شکنی کرنے لگی۔ مجھے لگتا تھا کہ ایماندار آفیسر بن گئے تو اتنی دولت نہ کما سکیں گے جتنی ان کے والد اور بھائی کاروبار میں کما لیں گے۔ ہم ان سے پیچھے اور کم حیثیت رہ جائیں گے۔ میں یک کے بعد دیگرے 3 بچوں کی ماں بن گئی۔ اس دوران میں نے شوہر کو سکون نہ لینے دیا۔ بدستور ان کے پیچھے پڑی رہی کہ تعلیم چھوڑیے اور کاروبار میں شامل ہو جائیے۔ افسری میں کچھ نہیں رکھا۔ روکھی سوکھی تنخواہ سے بچوں کے لیے ہم زندگی کی تمام آسائشیں حاصل نہیں کر سکتے۔ میرے بچے احساس کمتری کا شکار ہو کر اچھی چیزوں کو ترستے رہ جائیں گے۔ گھر میں پھوٹ پڑ جائے تو دشمن فائدہ اٹھاتے ہیں۔ سسر صاحب کا انتقال ہو گیا اور میرے شوہر کے بھائیوں میں پھوٹ پڑ گئی۔ کاروبار میں شریک کچھ لوگوں نے اس کا فائدہ اٹھایا، ان کو خسارے کے آخری کنارے پہنچا دیا اور ہم لوگ مکمل بربادی کی لپیٹ میں آ گئے۔ ان دنوں میرے شوہر گریجویشن مکمل کرنے کے بعد وکالت کا امتحان بھی پاس کر چکے تھے اور مقابلے کے امتحان کی تیاری کر رہے تھے، لہٰذا مالی حالات دیکھتے ہوئے اپنے بھائیوں سے الگ ہو کر ملازمت کی تلاش میں لگ گئے۔ خدا نے ان کی محنت کو رائیگاں نہ کیا اور ان کو ایک اچھی ملازمت مل گئی۔ ہماری گزر بسر ہونے لگی، تاہم پہلے جیسا عیش و آرام نہ رہا جو سسر صاحب کے زمانے میں حاصل تھا۔ جائیداد کا بٹوارہ ہوا، ہم کو مکان کی قیمت دے کر الگ کر دیا گیا۔ ہم نے اس رقم سے پلاٹ خرید لیا اور کرائے کے مکان میں رہنے لگے۔ یہ مکان چھوٹا سا تھا جس میں بچوں کے کھیلنے کو صحن تک نہ تھا۔ بچے جب بڑی سی کوٹھی سے اس تنگ مکان میں آئے تو یہاں ان کا دل گھبراتا تھا۔ طرز زندگی میں بہت فرق آ گیا۔ میرے بچے تو بڑے گھر میں ٹھاٹ باٹ سے رہنے کے عادی تھے، جہاں نوکر چاکر اور ہر طرح کی سہولتیں میسر تھیں۔ وہ کہتے، ماما آپ کدھر آ گئی ہو، یہاں سے نکلو، ہم نے یہاں نہیں رہنا، ہمیں اپنے گھر جانا ہے۔ تب مجھ کو بہت دکھ ہوتا اور سسر یاد آتے کہ جن کے ہوتے ہم ہر طرح کی ذمہ داریوں سے آزاد تھے۔ میں خود بھی تو اس قسم کی زندگی گزارنے کی عادی نہ تھی، بہت پریشان ہوتی، اکثر گرمی سے گھبرا کر میکے بھاگتی، جہاں زندگی اب بھی پھولوں کی سیج تھی۔ جب بابل کے گھر جاتی لگتا کہ جہنم سے جنت میں آ گئی ہوں۔ 5 مرلے کے مکان میں واپس لوٹ جانے کو دل نہ کرتا۔ بھائی غلط کاموں سے دولت سمیٹ رہے تھے، بڑی بہن کی زندگی بھی ٹھاٹ باٹ سے گزر رہی تھی۔ سوچتی کہ ایک میں ہی کرم ماری ہوں جو ذرا ذرا سے آرام کو ترستی ہوں۔ شوہر سے کہتی کہ تمہاری وکالت سے تو روزی روٹی پوری نہیں ہوتی، تم بچوں کو کیا اعلیٰ تعلیمی اداروں میں پڑھاؤ گے اور کب عیش کراؤ گے، یہ بیچارے یوں ہی سسکتے ہوئے زندگی گزاریں گے۔ وہ جواب دیتے، کیوں پریشان ہوتی ہو، تھوڑا سا صبر کر لو، جلد حالات بدل جائیں گے۔ وکالت کے پیشے میں ابتدا میں صرف محنت ہوتی ہے، روٹی گھر سے کھانی پڑتی ہے۔ 4-5 سال صبر سے گزار لو، پھر دیکھنا کہ کیسے میری محنت رنگ لاتی ہے اور دولت ہمارے گھر میں آتی ہے۔ ان کی باتوں سے دل جل اٹھتا۔ آپ کہاں کی کوڑی لاتے ہیں؟ بھلا محنت سے بھی کہیں گھی کے چراغ جلتے ہیں؟ محنت سے تو برسوں روکھی سوکھی کھانی پڑتی ہے، تب جا کر کچھ حصول ہوتا ہے، وہ بھی قسمت والوں کو۔ میں تنک کر کہتی، مجھ کو ذرا اعلیٰ پائے کا وکیل بننے دو، تمہارا اعلیٰ پائے کے وکیل بننے تک بھوکے نہیں مرنا ہے۔ بڑھاپے میں امیر ہوئے تو کیا ملے گا، جب جوانی اور اس عمر کی خواہشیں تنگ دستی کے شکنجے میں پھانسی پاتی رہیں گی۔ میں نے بہت چاہا میرے شوہر میری بات سمجھیں، مگر وہ نہیں سمجھتے تھے۔ ایک ہی بات کی رٹ کہ محنت سے عزت ملتی ہے اور صبر کا پھل میٹھا ہوتا ہے۔ میرے بھائیوں نے جو مجھ کو پریشان دیکھا کہنے لگے، اپنے میاں سے کہو
کہ یہ کبھی فاقہ اور کبھی افاقہ والا پیشہ چھوڑیں اور ہمارے ساتھ کاروبار میں شریک ہو جائیں۔ چند دنوں میں وارے نیارے ہو جائیں گے، اتنا کمائیں گے کہ ہم کو دعائیں دیں گے۔ بھائی ہی نہیں، میرے حالات دیکھ کر آپا اور بھابیاں بھی مجھ پر ترس کھانے لگیں۔ ان کے بچے میرے بچوں کے ساتھ کھیلنا نہیں چاہتے تھے۔ ان کی باتیں میرے دل پر گھونسا بن کر لگتیں۔ اب تو رشتہ دار بھی مجھ کو اہمیت نہ دیتے تھے۔ میں جانتی تھی کہ یہ سلوک ان کا اس وجہ سے ہے کہ میرے میاں زیادہ امیر نہیں ہیں۔ میں جب بھی میکے سے لوٹتی اپنے شوہر سے خوب لڑتی کہ سب صرف تمہاری دقیانوسی سوچوں کی وجہ سے ہے۔ وہ کہتے وکالت وقت اور محنت مانگتی ہے، صبر چاہیے، اور میں کہتی بھاڑ میں گئی تمہاری محنت، دیانت اور صبر۔ مجھ کو نہیں چاہیے ایسی عزت جس کو حاصل کرنے میں برسوں لگیں۔ میرے بھائیوں کو دیکھو کیسے خون برس رہا ہے، وہ تم کو اپنے ساتھ کاروبار میں شریک کرنا چاہتے ہیں۔ ان کی مان لو، بلا وجہ وکالت میں سر کھپا رہے ہو۔ عزت بھی دولت سے ملتی ہے۔ وہ دن ہوا ہوئے جب عزت شرافت سے ملتی تھی۔ اب تو ہم نہ میکے والوں کی نظروں میں معزز رہے ہیں اور نہ سسرال والوں کی نگاہوں میں۔ ہمارے رات دن اسی بات پر لڑائی رہنے لگی۔ میں کہتی وکالت چھوڑ دو اور وہ کہتے کہ نیا کام شروع کیا ہے، ذرا میرے پیر جمنے تو دو، پھر دیکھنا وقت سے سب کچھ مل جائے گا۔ میں ان کا بڑا وکیل بننے تک انتظار اور محرومی کی چکی میں نہ پسنا چاہتی تھی۔ اچھی زندگی بسر کرنے کے دن تو یہی تھے، آرزوؤں سے لبریز جو بیتے جا رہے تھے۔ بچوں کے کھانے پینے اور میرے ہار سنگھار کے دن بھی یہی تھے۔ اب نہ تو سیر و تفریح کا لطف لے سکتے تھے اور نہ شاپنگ کا۔ جب فرخ نے میری بات نہ مانی، میں روٹ کر میکے آ گئی۔ وہ بہت پریشان ہوئے، منانے آئے۔ میرے بھائیوں نے بھی کہہ دیا یا تو ہمارے ساتھ کام میں شریک ہو جاؤ یا پھر ہماری بہن کو طلاق دے دو، کیونکہ تم اس کو کبھی اچھی زندگی نہیں دے سکتے۔ بڑھاپے تک ہماری بہن اچھے دنوں کا انتظار نہیں کرے گی۔ تم نے اپنی روش نہ چھوڑی تو ہم اس کو تم سے آزاد کرا لیں گے۔ آج کل محنت سے جلد روپیہ نہیں کمایا جا سکتا، یہ مقابلے اور تیز رفتاری کا زمانہ ہے۔ روپیے کو دیکھو کیسے کمایا، یہ مت دیکھو۔ تعلیم نے فروخ پر اثر کیا تھا۔ انہوں نے قانون کی تعلیم پائی تھی، لہٰذا وہ راضی نہ ہوئے۔ وہ کیوں کر میرے بھائیوں کے کہنے پر جرم کی دنیا میں داخل ہو جاتے۔ انہوں نے مجرم بننے سے بہتر جانا کہ ہم سے کنارہ کر لیں۔ مجھ سے کہا تم بے شک اپنے میکے میں رہو، مجھ سے ناطہ مت رکھو، مگر طلاق کی جلدی نہ کرو۔ کم از کم سال بھر کے لیے اس مطالبے کو طے کر رکھو، شاید حالات بدل جائیں۔ بچوں کی خاطر میں نے بھی ان سے علیحدگی اختیار کر لی مگر طلاق نہ لی، یعنی ہمارا نکاح کا رشتہ برقرار رہا، لیکن میں اپنے میکے میں ہی رہنے لگی اور ان کو ان کے 5 مرلے کے مکان میں اکیلا چھوڑ دیا۔ ہمیں علیحدہ رہتے 7 ماہ ہوئے تھے کہ شومِ قسمت منشیات کی اسمگلنگ میں میرے دونوں بھائی دھر لیے گئے۔ اس بار بابا کی پشت پناہی بھی کام نہ آئی۔ اگر وہ کھل کر بیٹوں کے لیے تگودو کرتے تو مزید بدنامی ہونی تھی۔ بہرحال اس بار قسمت نے یاوری نہ کی، گینگ پکڑا گیا، میرے بھائی بھی اندر ہو گئے۔ مجھے فروخ کی یاد آئی اور ان سے قانونی مدد مانگی۔ انہوں نے کیس کے لیے ایک بڑا وکیل رکھ دیا اور خود بھی معاونت کی۔ میرے بھائیوں کو بھاری جرمانہ تو نہ ہوا، لیکن سزا لمبی نہ ہوئی۔ ان کو شک کا فائدہ مل گیا، جبکہ دوسرے مجرموں کو لمبی سزا ہو گئی۔ جب بھائی ضمانت پر گھر آئے تو ہم نے شکر کیا۔ آج مجھے ایک قانون دان کی بیوی ہونے پر فخر ہوا۔ آج میرے دل نے اعتراف کیا کہ تعلیم اور دیانت داری کے ساتھ جب محنت کا میل ہوتا ہے تو انسان کا سر فخر سے بلند ہو جاتا ہے، اور وہی لوگ قدر و منزلت پاتے ہیں جو سیدھے راستے پر چلتے ہیں، محنت سے حق حلال کا رزق اپنے بچوں کو کھلاتے ہیں۔ میں نے اپنے شوہر سے صلح کر لی اور صبر سے کام لیا۔ وقت گزرتے دیر نہیں لگتی۔ آج میرے شوہر نامی گرامی وکیل ہیں، ان کو ساری دنیا سلام کرتی ہے، لیکن
میرے بابا کو کوئی نہیں جانتا، وہ اب منو مٹی نیچے سو گئے ہیں، خدا ان کی مغفرت کرے۔ آج مجھ کو عیش و عشرت میں دیکھتے تو یقیناً اپنے داماد پر فخر کرتے۔ آج میں ایک شاندار گھر میں رہتی ہوں، کاریں، کوٹھیاں، سبھی کچھ ہے، دلی سکون بھی ہے، لیکن والدین کی کمی عمر بھر محسوس کرتی رہوں گی۔ اگر آپ کو میری یہ کہانی پسند آئی ہو تو میرے چینل کو لائک اور سبسکرائب ضرور کر دیجیے گا۔ شکریہ۔